آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آزاد کشمیر کے ایک ایسے شہر کی سیر کروائیں گے جسے باب کشمیر یعنی کشمیر کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں بات ہوگی بھیمبر کی۔ بھیمبر جو کہ آج کل آزاد کشمیر کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، ماضی میں یہ ایک الگ آزاد ریاست ہوا کرتی تھی۔ بھیمبر کا آخری مسلمان حکمران راجہ سلطان خان تھا۔ 1947 میں بھیمبر کرنل حبیب الرحمان کی قیادت میں ڈوگرا راج سے آزاد ہوا۔ 1947 کے بعد بھیمبر ضلع میرپور کی ایک تحصیل تھی، لیکن 1996 میں اسے ایک الگ ضلع کا درجہ دیا گیا۔ بھیمبر آزاد کشمیر کا 8واں ضلع ہے اور یہ میرپور ڈویژن میں آتا ہے۔ بھیمبر کی 3 تحصیلیں سمانی، بھیمبر اور برنالہ ہیں۔ بھیمبر ہی آزاد کشمیر کا وہ علاقہ ہے جہاں کے لوگوں نے فروری 2019 میں انڈین پائلٹ ابھینندن کو سمانی کے ایک گاؤں سے پکڑ کر پاکستانی فوج کے حوالے کیا تھا۔ بھیمبر صدیوں سے کشمیر میں داخل ہونے کے لیے راستے کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے مغل بادشاہوں نے اسے باب کشمیر یعنی کشمیر کا دروازہ نام دیا ہے۔ مغلوں کے دور کی ایک نشانی ہاتھی گیٹ آج بھی بھیمبر میں موجود ہے۔ مغل جب بھی کشمیر آیا کرتے تھے تو ان کے ہاتھی اسی گیٹ سے بھیمبر میں داخل ہوا کرتے تھے۔ بھیمبر کا علاقہ بہت ہی زرخیز ہے۔ یہاں کی آب و ہوا باقی کشمیر کی نسبت گرم ہے۔ یہ علاقہ کنٹرول لائن پر واقع ہے، جس کی وجہ سے اسے اکثر بھارتی فوج کی گولہ باری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھیمبر کی 2 سائیڈوں کی طرف مقبوضہ کشمیر، تیسری طرف پاکستان کا شہر گجرات اور چوتھی طرف میرپور آزاد کشمیر واقع ہے۔ یہ شہر لاہور اور سری نگر سے محض 4 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ بھیمبر کی آبادی 3.25 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ بھیمبر کے لوگوں کا لباس انتہائی سادہ ہے۔ یہاں کی خواتین حجاب میں رہنا پسند کرتی ہیں، جبکہ مرد حضرات شلوار قمیض پہننا پسند کرتے ہیں۔ بھیمبر میں پہاڑی، پنجابی اور اردو زبان بولی جاتی ہے۔ بھیمبر میں لڑکوں اور لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی اور اس کے علاوہ بے شمار نجی اور سرکاری اسکول و کالجز اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آزاد کشمیر صوفی بزرگوں کی سرزمین ہے۔ بھیمبر میں بھی ایک مشہور صوفی بزرگ راجہ شاداب خان عرف بابا شادی شہید کا مزار ہے۔ اس مزار پر پورے پاکستان سے لوگ منتیں مانگنے اور نذرانے پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بھیمبر شہر میں مغلیہ دور کی یادگار باولی یعنی سیڑھیوں والا کنواں آج بھی موجود ہے، البتہ یہ کنواں اب بالکل خشک ہو چکا ہے۔ بھیمبر شہر سیر و تفریح کے لیے بہت سازگار ہے۔ سیالکوٹ اور گجرات کی گرد و نواح میں رہنے والے لوگ اکثر یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔